السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کا یہ رمضان اسی طرح سے ٹھنڈا ٹھنڈا رمضان گزرے اور بغیر پنکھے اور اے سی کے گزرے۔ اس میں ایک اپنا ہی مزہ ہے نا، میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی تک تو رمضان کافی ٹھنڈا ہے اور اس دفعہ ایسے ٹھنڈا ہی رہے گا، اور میرے خیال میں اگلے 3-4 سال میں تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ اس نے بات آہستہ آہستہ جنوری اور دسمبر تک آ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ اپنا حفظ و امان رکھے۔ دوستو اس کے آگے ذرا چلتے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں کیا اہمیت ہے اور وہ کتنے جوگا ہے، کیا اس کا بس میں ہے، کیا اس کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ واٹس ایپ پہ گروپوں میں یہ ویلوگ بھی ضرور سینڈ کریں، اور آخر میں جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیں۔ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ ہاتھ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یا اس کے لوگ اس کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں؟ لیکن گیم بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ کل شیر افضل مروت نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا غلطی تھی، عمران خان نے اس سے منع کیا تھا۔ یہ کل اس نے کہی تھی بات، آن دی ریکارڈ بات ہے۔ پھر سنی اتحاد کونسل والا بھی میدان میں آ گیا اور کہا کہ ایسے راز کھولوں گا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اس لیے بہتر ہے کہ میرا منہ نہ کھلاؤ۔ آج کہانی ایک اور بڑے دلچسپ موڑ کی طرف چلی گئی ہے۔ جیل میں آج عمران خان نے صحافیوں کو کہہ دیا کہ میں نے اپنی جماعت سے، مجلس سے، وحدت المسلمین اور شیرانی گروپ سے ہدایت کی تھی کہ ان سے اتحاد کر لیں، لیکن میری پارٹی نے میری بات نہیں مانی اور سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر لیا۔ تو جو شیر افضل نے کل بات کہی تھی، عمران خان نے کہا کہ اس نے وہ درست کہا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کپتان کی اپنی ٹیم پر گرفت نہیں ہے اور وہ ٹیم اپنے کپتان کی بات ہی نہیں مان رہی، تو اب پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اب تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ گوہر خان کون ہے، اور یہ سارے کے سارے جو بھاگنے کے بعد واپس پارٹی میں انجیکٹ کیے گئے تھے، یہ سارے کے سارے کون ہیں، کس کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب عمران خان کی ہے یا کہیں سے اور کنٹرول ہو رہی ہے؟ اب یہاں پہ اس کا آپ لوگ جو اس پہ اگر سوچیں گے تو آپ کو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان کے اس کو بیان کو تو دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کا پارٹی پر کنٹرول نہیں رہا۔ جو بھی عمران خان سے جیل میں ملاقات کرتا ہے وہ ایک نئی سٹوری باہر آ کے سناتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کی بریسٹر گوہر نے آج اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر حمایت کی، کہا کہ اتحاد بالکل درست ہوا تھا، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر یہ اتحاد بھی بیرسٹر گوہر نے ہی کرایا، اور اگر بیرسٹر گوہر نے ایسا کرایا ہے تو وہ کس کا بندہ ہے؟ یہی میں آپ سے ایک سیکنڈ پہلے کہہ چکا ہوں کہ کون ہے جو اس پارٹی کو چلا رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کہاں سے اس پارٹی میں گھسیڑا گیا تھا، اور اس پارٹی کو اگر عمران خان ہی کنٹرول کر رہا تو کون کنٹرول کر رہا ہے، کون اس پارٹی کو چلا رہا ہے؟ بہرحال کئی تھیوریاں جنم لے رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ آپ کس پر یقین کریں گے؟ بہرحال جو بھی ہے، عمران خان کی جماعت کا حشر وہی ہو رہا ہے جو عمران خان نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا تھا۔ مطلب عمران خان کے پارٹی بھی تباہ و برباد، اور عمران خان نے اس ملک کی معیشت بھی تباہ و برباد کی تھی۔ عمران خان کی ملک دشمنی کا اندازہ کریں۔ آج اڈیالہ میں صحافیوں نے اس سے کہا، آپ کی جماعت امریکہ میں IMF دفتر کے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ عمران خان نے اس کی مذمت کرنے کے بجائے باقاعدہ دفاع کیا اور کہا، امریکہ میں IMF ہیڈ آفس کے سامنے ہمارا یہ پروٹیسٹ درست ہے۔ اب اندازہ کریں ذرا، ثابت ہو گیا کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر بھی ریاست مخالف پروپوگنڈا کر رہا ہے، اور یہی کام وہ بیٹھ کر کرتا تھا باہر اپنے گھر پہ، اور یہی کام جیل سے۔ تو پھر ایک انسان کو سزا دینے کا فائدہ کیا ہے؟ یا اس کو آپ نے اگر کسی جرم کی سزا دی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو کام اس نے اپنے گھر پر بیٹھ کے کرنا تھا وہی کام وہ جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ تو بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر عمران خان کی جیل پر پابندی نہیں لگائی جاتی تو وہ اندر سے بیٹھ کر یہی کچھ کرتا رہے گا۔ ایک شخص ملک کو تباہ کرنے کی پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو باہر نہیں موقع ملا تو جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کی پوری سہولت کاری جو دی جا رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے خیال میں۔ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ جو عمران خان نے کہا ہے جی کہ درست ہے، ہم نے جو باہر پروٹیسٹ کیا ہے امریکہ میں، لیکن اس کی پارٹی کے جو سربراہان ہیں، جو گوہر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی عمران خان اور اس کی پارٹی کے چیئرمین کا آپس میں بیان میں تضادات اس لیے ہیں کہ
جو چیئرمین موجود ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بانی چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے یہ درست عمل ہے اور یہ ہم نے کروایا ہے۔ عمران خان اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، پہلے گنڈا پور کو شہباز شریف سے ملاقات کے لیے بھیجا، جب ری ایکشن آیا تو ملاقات کی مخالفت کر دی۔ آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویریں نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ آپ اندازہ کریں جس دن ملاقات ہوئی تجزیہ کار تعریف کر رہے تھے تو بیان آیا یہ ملاقات عمران خان کے کہنے پر ہوئی۔ جب اپنی ہی پارٹی کے ورکروں نے تنقید کی، سوشل میڈیا پر گالیاں نکالی، برا بھلا کہا تو عمران خان نے ملاقات کی مخالفت کر دی۔ آپ اندازہ کریں ٹیشو پیپر کی طرح عمران خان اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ پارٹی پوری گھوم گئی اس وجہ سے کہ عمران خان سے جو رہنما ملتا ہے، عمران خان سے جس کی بھی ملاقات ہوتی ہے، وہ باہر آ کر ایک نئی سٹوری سناتا ہے، باہر آ کر ایک نئی ٹویسٹ کرتا ہے۔ اور عمران خان نے جو پہلے مل کے گیا ہوتا ہے ایک ہی موقف پر اس کو کچھ کہا ہوتا ہے اور دوسرے کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ مطلب ایک کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف جانا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے نہیں مغرب کی طرف جانا ہے۔ تو اصل تو گیم عمران خان کر رہا ہے، لیکن اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں وہ بھی عمران خان کو ہی ہو رہا ہے۔ ادھر سینٹ کی ٹکٹوں کے معاملے پر بھی پی ٹی آئی میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو محسوس نشستوں پر ہوا۔ اسد کیسر نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہمارے سینٹ کے امیدوار کے نام کس نے فائنل کیے ہیں، یہ ابھی بھی کنفرم نہیں کہ ان ناموں کو عمران خان نے اعلان کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی اسد کیسر کہنا چاہ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر ہی سینٹ کی ٹکٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے، کسی کا کنٹرول نہیں پارٹی پر، اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پارٹی کو پھر کنٹرول کر کون رہا ہے؟ پارٹی اس وقت کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے؟ ٹکٹوں کے فیصلے کون سے دفتر میں بیٹھ کر کہاں سے ہو رہے ہیں؟ میں کسی شہر کا نام لوں گا تو پھر آپ لوگ ان کا نام لے لیں گے، اس لیے میں کسی شہر کا نام نہیں لے رہا کہ یہ کہاں سے ہو رہی ہیں۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے کوئی قریب شہر ہی ہے، پھر آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں۔ لیکن دوسری طرف یہ لوگ اپنے ورکروں سے دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے جنرل الیکشن میں صنم جوید کو ٹکٹ دی، سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی تو ٹکٹ واپس لے لی، کہا کہ محسوس نشست پر لائیں گے۔ محسوس نشست پر جوید صنم کی جگہ نہ بنی تو اب سینٹ کی ایسی نشست پر ٹکٹ دی جہاں پر وہ جیت ہی نہیں سکتی، یعنی دھوکے پہ دھوکہ۔ اور وہ خاتون جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں اپنا گھر برباد کیے بیٹھی ہے، اپنے ملک کے خلاف اس نے مطلب وہ سازش کا حصہ بنی جو 9 مئی والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اور وہ عمران خان کی خاطر سرے عام رینجر والوں کو دھمکیاں لگاتی تھی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، اور گالیاں تو نکالنا اس لیے کوئی کام ہی نہیں تھا، لیکن وہ جس کے لیے کر رہی تھی وہ اس کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک دھوکہ اور کر رہا ہے۔ پہلے جنرل الیکشن کی ٹکٹ نہیں دی، پھر کہا کہ محسوس نشستوں پر ٹکٹ دیں گے، وہ نہیں بات بنی تو اب سینٹ میں ایک ایسی جگہ سے ٹکٹ دے رہے ہیں جہاں پر وہ جیت ہی نہیں سکتی، تو وہ صرف سینٹ کی امیدوار کہلائے گی۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے لیے جیلوں میں ہیں اور مار کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے، اور فیصل واڈا آپ کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ صداقت اس لیے ہوتی ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کسی کی خبر ہوتی ہے جو بریک کرتے ہیں، تو فیصل واڈا صاحب جن کی خبر بریک کر رہے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے، رمضان کے بعد ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا اور 9 مئی میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ 9 مئی میں کسی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل میں یہ دیکھیں، یہ جو کل بھی لوگ نے کہا نا، یہ جو امریکہ میں مظاہرہ ہوا ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ تب ان لوگوں کو کنٹرول کر لیا جاتا نا جب یہ سپریم کورٹ کی دیواروں پر سلوار لٹکا رہے تھے، پی ٹی وی میں پر جا کر حملہ کر رہے تھے، اس وقت ان کو پکڑ کر سزائیں دی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو اسی طرح 9 مئی والے جو ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ 9 مئی والے کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں سرے عام کہ 9 مئی تو کچھ بھی نہیں، ہم 9 مئی سے بڑے کام ڈالیں گے۔ تو اگر ڈالنے ہیں انہوں نے بڑے کام تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے ڈلوانے ہیں تو پھر کچھ نہ کہیں۔ تو 9 مئی والے جو ہیں ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب کی بات سے میں بہت حد تک ایگری کرتا ہوں۔ میری اطلاعات ہے کہ گنڈا پور کو اگر 9 مئی سزا میں تاخیر ہوئی یا سزا نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک تحریک عدم اعتماد تیار ہو رہی ہے۔ گنڈا پور کے خلاف ایک تگڑا گروپ تیاری پکڑ ہے، وہ گروپ گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گا اور موصوف کو فارغ کر دے گا۔ اچھا، یہاں پر اگر گنڈا پور صاحب جو ہیں انسانوں کی طرح چلتے رہے، ریاست کو آگے لے جانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ نہ ہو۔ یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب گنڈا پور صاحب بدماشی کریں گے، اور جب وہ وہاں سے
गुंडे बदमाश लेके आके मरकज़ पर हमलावर होंगे तो फिर ये जो तगड़ा ग्रुप बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद आएगी और गंडापुर वक्त से पहले घर जाएंगे। बहरहाल कबल उस वक्त है ये चीज़ें, लेकिन गंडापुर के रवैये पे डिपेंड करता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बल्कि कल एक मिस कर गए थे चीज़, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। मरियम नवाज साहिबा ने ये जो हेलीकॉप्टर, अपना हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए मतलब फ्री कर दिया है, या जब उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जो किसी ऐसे शहर में मेडिकल के लिए कोई बंदा है जिसको एमरजेंसी में किसी बड़े हस्पताल में लाया जाना हो, तो उस काम के लिए अपना जो हेलीकॉप्टर है मेरा ख्याल है महस कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हुक्मरान इतनी जल्दी से अपना हेलीकॉप्टर या अपना जहाज़ या अपना प्रोटोकॉल किसी के लिए देते नहीं हैं। तो ये मरियम नवाज जो कि पंजाब खैर पाकिस्तान की पहली भी किसी भी सूबे की खातून वज़ीर आला है, उनका ये एक बहुत बड़ा काम है कि अगर फ़र्ज़ किया कि बहावलपुर में या मुल्तान में या उसकी गिरदोनवाह में किसी जगह पे कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बड़ी ही एमरजेंसी में लाहौर पहुंचना है, तो वो उसको आने में अगर 4 या 6 घंटे लगते हैं, तो वो जो हेलीकॉप्टर मरियम बीबी का है, वो उस हेलीकॉप्टर को यूज़ करके अगर कोई जान बच सकती है तो मरियम नवाज़ ने उसके लिए अपना हेलीकॉप्टर जो है वो अलाउ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। मेरे ख्याल में यही मरियम नवाज़ से एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मरियम नवाज़ जिस तरह रमज़ान पैकेज से लेकर पाकिस्तान में हज़ारों किलोमीटर, जो बल्कि पंजाब की हज़ारों किलोमीटर सड़कें हैं, हमारे दोस्त हैं मलिक सुहेब भट्ट साहब, उनसे 2 दफ़ा बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस पे सीएम साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें टाइम दिया है और उस टाइम के अंदर अंदर हमें ये जो सड़कों के मसाइल हैं वो ख़त्म करने हैं और बहुत दूर दूर तक ये चीज़ें हैं। देखें उस दिन जब ट्वीट किया मैंने अब मरियम नवाज़ की ये वाली जो न्यूज़ थी, तो उसको मरियम बीबी ने रीट्वीट किया और रीट्वीट के साथ रऊफ़ क्लासरा साहब ने मेरी ट्वीट पर बाकायदा तौर पर कोट करके बताया कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हमारे लहिया में ये वाली जो कुछ सड़कें हैं जो बाकायदा मौत का मंजर पेश करती हैं, तो यहाँ पर कुछ किया जाए। तो मरियम नवाज साहिबा ने उसको नोट किया और उस ट्वीट को रीट्वीट कर क्लासरा साहब को बुलाया कि इस पे ये काम होगा, और फिर मलिक सुहेब भट्ट साहब को कहा कि ये ज़रा देखें ये जो सड़क है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करें। और मेरे ख्याल में वो जो किलोमीटर है वो जो 200 किलोमीटर की सड़कें हैं जो कहा जा रहा है, और जिसको एक्सप्रेस वे, वो नॉर्मल सड़क नहीं एक्सप्रेस वे। तो ये देखें जब आपका हुक्मरान आपके मसाइल सोशल मीडिया पर भी देख रहा है और आपको करके बता रहा है, तो ये मेरे ख्याल में खुशकिस्मती है सूबे की। तो शहबाज शरीफ से भी बड़ी और तेज़ स्पीड